امریکہ میں برفانی طوفان نے تباہی مچا دی، حادثات میں 6 افراد ہلاک۔ کینسس سٹی میں برفانی طوفان کا 32 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، درجہ حرارت -10 تک گر گیا۔ کئی ریاستوں میں ہنگامی الرٹ جاری، 2 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم ہو گئے، 2000 سے زائد پروازیں منسوخ، 9000 سے تاخیر کا شکار ہو گئی۔ ملک بھر میں سردی کی شدید لہر جاری، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت اور شمالی بلوچستان کے بالائی مقامات پر برف باری۔ مری میں ہلکی برفانی طوفان برفباری سے ہر شہر نے سفید چادر اوڑھ لی۔ کراچی میں بھی ٹھنڈ بڑھ گئی، پارہ 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ پنجاب میں دھند کا راج، مختلف مقامات پر موٹر ویز بند کر دی گئیں۔ بانی پی ٹی آئی کی گھر پر نظر بندی کی پیشکش اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی طرف سے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کی۔ آفر رد کرنے پر 3 ہفتے یا 20 دسمبر کو بانی کی رہائی کی پیشکش ہوئی، شیر افضل مروت کا دعویٰ۔ بانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کی پیشکش کا پیغام علی امین گنڈا پور نے پہنچایا، علیمہ خان کا دعویٰ، کہا سابق وزیر اعظم نے 1.5 سال چھوٹے سے سیل میں گزارا۔ اس میں تعطل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہنا کہ مطالبات ان رائٹنگ ہو یا اورل ہو، اس کی وجہ سے بھی اس میں تعطل کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ مذاکرات ہونے چاہیے اور مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے، لیکن پہلے بھی واضح کر چکے ہیں یہ کمزوری نہیں ہے۔ حکومت سے کسی مرحلے پر بھی بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور ہاؤس اریسٹ یا منتقلی پر بات نہیں ہوئی۔ حکومت سے 26 نومبر سے قبل محض رابطہ بحال ہوا، اس سے قبل وزیر داخلہ محسن نقوی سے کسی قسم کا مذاکراتی عمل شروع نہیں ہوا تھا، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا دعویٰ۔ بانی سے مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات نہ ہونے کی ذمہ دار خود پی ٹی آئی ہے، پیش کی شرائط کے ساتھ ملاقات نہیں کرائی جا سکتی، ملاقات جیل مینول کے مطابق ہی ہوگی، لیگی سینیٹر طلال چودھری کا بیان۔ کل بانی پی ٹی آئی سے منسوب عمران خان صاحب سے منسوب جو ٹویٹ سامنے آئے ہیں ان میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایک لا حاصل ایکسرسائز ہوگی، یہ مذاکرات جو ہیں۔ خواجہ آصف نے بانی پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیانات کے بعد مذاکرات بے مقصد مشق قرار دے دی، اپوزیشن پر بات چیت میں غیر سنجیدگی کا الزام۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 19 دہشت گرد ہلاک۔ پشاور کے علاقے متنا میں خفیہ اطلاع پر ایکشن میں 8 خوارج مارے گئے۔ مہمند کے علاقے بازئی میں سیکیورٹی فورسز سے مقابلے میں 8 دہشت گرد ہلاک۔ کرک میں آپریشن کے دوران 3 خوارج مارے گئے۔ لانس حوالدار عباس علی، نائک محمد نذیر اور نائک محمد عثمان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ خیبر پختونخوا میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کی ہلاکت پر صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے، ملک کی بقا کے لیے سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں قابل تعریف ہیں۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کا $2 ارب کا قرض رول اوور کر دیا۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے یو اے ای کے صدر سے ملاقات مفید قرار دے دی، بجلی کی قیمت میں کمی کے اشاریے دے دیے۔ کرم میں امن معاہدے کے بعد ڈپٹی کمشنر پر حملہ افسوسناک قرار۔ وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر کابینہ میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ ایوان صدر میں اسحاق ڈار اور محسن نقوی کی بلاول بھٹو سے ملاقات، شہباز شریف کا پیغام پہنچایا۔ جیالے چیئرمین کا بظاہر کابینہ میں شمولیت سے انکار۔ نائب وزیر اعظم کو اہم فیصلوں پر مشاورت نہ کرنے سے متعلق بھی پارٹی کے تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ بلاول بھٹو کے ترجمان مرتضی وہاب کی وزیر اعظم سے ملاقات کی خبروں کی تردید۔ وفاقی وزارتوں اور اداروں میں 1.5 لاکھ اسامیاں ختم، خالی پڑی اسامیوں میں 60% کو ختم کر دیا گیا۔ اب ان اسامیوں پر بھرتیاں نہیں کی جائیں گی، وزیر خزانہ کی تصدیق۔
وفاقی وزیر وزارتوں کے 80 ذیلی اداروں کی تعداد کم کر کے 40 کر دی گئی، 2 وزارتوں کو بھی ضم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کوشش ہے حکومتی اخراجات کم کریں، محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس۔ کراچی میں شارٹ ٹرم کڈنیپنگ اور ڈیجیٹل ڈکیتی واقعات پر سی ٹی ڈی افسر راجہ عمر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صحت کی بہترین سہولتیں عوام کا حق قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی کے دور میں پنجاب میں مفت ادویات کی فراہمی بند کر دی گئی۔ کینسر کے مریض علاج نہ ہونے کے باعث سڑکوں پر آ گئے تھے، اب عوام کو دوبارہ مفت دوائیں ملنا شروع ہو گئیں۔ نیپرا نے کراچی کے لیے بجلی 49 پیسے فی یونٹ اور باقی ملک کے لیے 76 پیسے فی یونٹ سستی کر دی۔ اکتوبر 2024 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کمی کی گئی۔ یہ الیکٹرک صارفین کو جنوری کے بلوں میں ریلیف ملے گا۔ کراچی میں ملیر ایکسپریس وے کا 9 کلومیٹر کا پہلا حصہ مکمل، 11 یا 12 جنوری کو عوام کے لیے کھلنے کا امکان۔ کار کے لیے 100 روپے ٹول ٹیکس ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی قائد آباد انٹرسیکشن بھی 2 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ کراچی میں شارٹ ٹرم کڈنیپنگ اور ڈیجیٹل ڈکیتی واقعات پر سی ٹی ڈی افسر راجہ عمر خطاب اور سی پیک کے ڈی ایس پی فاروق کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ لاہور کے کوچنگ سینٹر میں طلبہ کا پرنسپل پر زیادتی کا الزام، پولیس نے طلبہ کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ پرنسپل نے اتوار کو ایکسٹرا کلاسز کے لیے طالبات کو سینٹر بلایا، دیگر طالبات کو واپس بھیجا اور بیٹی سے لیب روم میں زیادتی کی۔ ایف آئی آر کا متن۔ اسرائیلی فوج کی محفوظ قرار المواسی کیمپ پر پھر بمباری سے 5 بچے شہید۔ غزہ میں ایک روز میں 49 فلسطینی اسرائیلی فوج کی دہشت گردی کا شکار بنے۔ اسرائیلی جارحیت رکنے تک یرغمالی رہا نہیں ہوں گے، حماس کا اعلان۔ کینیڈا نے ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ میں ضم ہونے کی تجویز مسترد کر دی۔ نومنتخب صدر کی کینیڈا کے خلاف اقتصادی طاقت استعمال کرنے کی دھمکی۔ میکسیکو کا نام خلیج امریکہ رکھنے کا اعلان۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس کے مضافاتی جنگلات میں آگ لگ گئی، 3000 ایکڑ کا رقبہ لپیٹ میں آ گیا، 2 مکانات جل گئے۔ متاثرہ علاقے میں دھوئیں کے گہرے بادل اور افراتفری کے باعث سڑکیں جام ہو گئیں، انخلا میں مشکلات کا سامنا۔ سائم ایوب اور اسسٹنٹ کوچ اسر محمود کیپ ٹاؤن سے لندن پہنچ گئے۔ انگلینڈ کے ماہر سپورٹس آرتھو ڈاکٹرز آج طبی معائنہ کریں گے۔ پاکستان سپر لیگ 2025 کے لیے ڈرافٹنگ کی تاریخ اور وینیو تبدیل۔ پی ایس ایل کے 10ویں ایڈیشن کی ڈرافٹنگ اب 11 کے بجائے 13 جنوری کو حضوری باغ لاہور میں ہوگی۔ لاجسٹک مسائل کے باعث گوادر سے وینیو تبدیل کرنا پڑا۔ اور کلاسیکل موسیقی کی بحالی کے موضوع پر بننے والی دستاویزی فلم ایکوز آف دا فورٹ کی لاہور میں اسکریننگ، نامور افراد نے تقریب میں شرکت کی۔